بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر مقبوضہ عرب علاقوں پر قبضے کا پلان اور ڈیل آف دا سینچری کھٹائی میں پڑنے کے ساتھ ہی خطے میں مختلف محاذ کھلتے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران کے شہر نتنز میں نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ایک پراسرار دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایران کے ایڈوانس سیکنڈ جنریشن سینٹی فیوجز جل کر تباہ ہو گئے ہیں اور ایران کے نیوکلیئر بم بنانے کی صلاحیت مزید 2 مہینے پیچھے چلی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسے اسرائیل نے سائبر حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا ہے، جبکہ ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا تھا کہ پچھلے جمعے یعنی 26 جون کو بھی تہران کے مشرقی علاقے میں بڑی کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں زیر زمین ٹنل میں دھماکہ ہوا جہاں پر میزائل تیار کیے جا رہے تھے۔ جبکہ اس حملے کے متعلق ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر اسرائیل کے F-35 طیاروں نے ایران میں داخل ہو کر کارروائی کی تھی، یعنی اسرائیل کا ڈیل آف دا سینچری پلان کھٹائی میں پڑنے کے ساتھ ہی مشرق وسطیٰ میں جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ترکی اور نیٹو کے تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور حال ہی میں بحیرہ روم میں ترکی اور فرانس کے بحری جہاز ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے، جبکہ فرانس نے الزام لگایا ہے کہ ترکی نے فرانسیسی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح امریکہ نے ترکی کو آفر کی ہے کہ $2.5 بلین ہم سے لے لو اور رشیا کا S-400 سسٹم ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں اس کے بدلے F-35 طیارے دے دیں گے، جبکہ روس نے ترکی کو سختی سے منع کیا ہے کہ ہمارا سسٹم کسی بھی صورت امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے، ورنہ S-400 کا راز فاش ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آخر خطے میں کیا ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، ان تمام ڈیولپمنٹ کا ذکر ہم موجودہ ویڈیو کے اندر کریں گے۔ ناظرین کرام، گزشتہ 10 دنوں میں اہم واقعات پیش آئے ہیں اور 2 بڑے دھماکے ایران کے ملٹری تنصیبات پر کیے جا چکے ہیں، وہ بھی اس وقت کہ جب ڈیل آف دا سینچری مکمل ناکامی کا شکار ہو چکی ہے اور ٹرمپ کی جانب سے اپنے داماد جیڈ کشنر کو قربانی کا بکرا بناتے ہوئے اسے عہدے سے فارغ کرنے کی باتیں گردش کر رہی ہیں، جبکہ اسرائیل کا مقبوضہ علاقوں کا الحاق والا منصوبہ کھٹائی میں پڑنے کے ساتھ سخت گیر عیسائی زائنسٹ اور یہودی زائنسٹ نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس دفعہ ٹرمپ کو الیکشن میں سخت نقصان ہوگا، کیونکہ اس نے سخت گیر یہودیوں اور عیسائیوں کو ناراض کر دیا ہے۔ اسی طرح نیتن یاہو کو بھی اس وقت سخت قدامت پسند یہودیوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور نریندر مودی بھی لداخ میں پڑنے والی مار کے بعد شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ایسی صورتحال میں دنیا بھر میں نت نئے واقعات کے ذریعے اندرونی پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ایران کے حوالے سے اطلاعات آئی ہیں کہ اس کے ہاں گزشتہ 10 دنوں میں 2 بڑے دھماکے ہوئے ہیں۔ ایک دھماکہ گزشتہ روز نتنز نامی شہر میں ہوا تھا، جس میں ایران کے نیوکلیئر پلانٹ کو سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں عمارت جل کر راکھ ہو گئی اور اسے سائبر وارفیئر کا باقاعدہ آغاز قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تباہ شدہ عمارت دراصل ایک نیا سینٹری فیوجز پروڈکشن پلانٹ تھا، جو کہ اصفہان کے شہر نتنز میں واقع ہے اور یہ تہران سے 250 کلومیٹر دور ہے، جبکہ اس کے تہہ خانے میں ایک اور فیسلٹی ہے جو تقریباً 7.6 میٹر گہری ہے اور اسے کنکریٹ سے تیار کیا گیا ہے تاکہ ایئر سٹرائک سے بچایا جا سکے، جبکہ ٹائمز آف اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے ممکنہ طور پر اسرائیل کا ہاتھ ہے، جبکہ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ چند دن پہلے ایران کی جانب سے اسرائیل کے واٹر انفراسٹرکچر پر سائبر حملہ کیا گیا تھا، جسے اسرائیلی سائبر ڈیفنس نے کسی حد تک غیر مؤثر کر دیا تھا۔ اگر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو پورے اسرائیل کو پانی کی سپلائی رک سکتی تھی، یا پھر ان حملوں کے نتیجے میں کلورین کی خطرناک مقدار پانی میں شامل ہو سکتی تھی۔ اس کے جواب میں یہ سائبر حملے ایران میں کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کویتی نیوز پیپر الجریدہ ڈیلی کا کہنا ہے کہ 26 جون کو ریڈار پر نظر نہ آنے والے اسرائیلی اسٹیلتھ طیارے F-35 مبینہ طور پر ایران میں داخل ہوئے تھے اور پارچین نامی علاقے میں میزائلوں کی فیکٹری کو نشانہ بنایا تھا، جبکہ انڈر گراؤنڈ ٹنل جہاں میزائل تیار ہو رہے تھے اسے بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن ایرانی حکام نے ان دونوں حملوں پر کافی دنوں تک خاموشی اختیار کی رکھی تاکہ عوام میں تشویش کی لہر نہ دوڑے۔
لیکن مختلف ذرائع سے اور یورپین سیٹلائٹ امیجز ریلیز ہونے کے ساتھ ہی ایران کی ایٹامک انرجی آرگنائزیشن نے اقرار کیا تھا کہ ایک حادثہ ضرور ہوا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کو نقصان پہنچا تھا۔ لیکن خفیہ ذرائع کے مطابق ایران کے نیوکلیر چیف نے حملہ ہوتے ہی جائے وقوع پر پہنچ کر جائزہ لیا تھا۔ کویتی اخبار الجزیرہ ڈیلی کے مطابق اسرائیل کے F-35 طیاروں نے جنوبی اسرائیل سے اڑان بھری تھی اور ایران میں بمبنگ کر کے واپس آ گئے تھے اور ری فیولنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی۔ ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس میں اسرائیل ملوث تھا تو مشرق وسطیٰ میں جنگ کی آگ کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے، جبکہ اسرائیل F-35 طیاروں کا استعمال شام اور عراق میں بھی کرتا رہا ہے۔ ان حملوں کی ٹائمنگ اور ڈیٹ اگر چیک کی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلے سال بھی انہی ایام میں ایران اور دوسری جگہوں پر مختلف واقعات کروائے گئے تھے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے 9 جولائی 2019 کو خبر نشر کی تھی کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ اسرائیل کے F-35 طیارے مڈل ایسٹ میں کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ 5th جنریشن طیارے ریڈار کی پہنچ میں نہیں آتے۔ اور مارچ 2018 میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ اسرائیل کے F-35 طیاروں نے ایرانی حدود میں داخل ہو کر تہران، اصفہان، شیراز اور بندر عباس پر پروازیں کی تھیں اور ایران کی اہم تنصیبات کی فوٹیج بنائی تھیں۔ اس واقعہ کو ایرانی ایئر فورس کے چیف بریگیڈیئر فرزاد اسماعیلی نے 1 سال تک چھپائے رکھا، لیکن بعد میں جب دوسرے ذرائع سے خبریں لیک ہوئیں تو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی جانب سے تحقیقات کروائی گئیں تو پتہ چلا کہ اسرائیلی طیارے داخل ہوئے تھے، لیکن دانستہ اس کو اسی لیے چھپایا گیا کہ کہیں ایرانی ایئر چیف کی نوکری نہ چلی جائے، جبکہ تفتیش کے بعد ایرانی سپریم لیڈر نے مذکورہ کمانڈر کو عہدے سے فارغ کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ جب اسرائیلی F-35 طیارے ایران میں داخل ہوئے تھے تو وہاں پر رشین S-3 نامی ڈیفنس سسٹم تعینات تھے جو اسٹیلتھ طیاروں کو ڈیٹیکٹ نہ کر پائے، جس کے بعد رشین S-300 کو ایٹمی تنصیبات سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس لیے رشین سسٹم S-400 سے اسرائیل اور امریکہ شدید خائف ہیں، کیونکہ S-400 کے بارے میں امریکہ کو خدشہ ہے کہ یہ F-35 طیاروں کی شناخت کر لیتا ہے۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل کی خواہش ہے کہ کسی طرح S-400 کے خفیہ راز معلوم کیے جائیں۔ ناظرین اکرام، اب تک کے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ جنگ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے اور غیر تربیت یافتہ ملٹری کی وجہ سے کس حد تک ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ ایران میں ہونے والے حملوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جبکہ CNBC نے پچھلے سال جولائی کے مہینے میں یہ خبر بھی دی تھی کہ F-35 طیارے مڈل ایسٹ کی سیاست بدل کر رکھ دی ہے اور اسی کی وجہ سے عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ ڈیفنس اور سیکیورٹی میٹرز پر کوآپریشن شروع کر دیا ہے۔ جبکہ CNBC کا مزید کہنا تھا کہ محمد بن سلمان کے آتے ہی اسرائیل کے ساتھ نئے رشتے بن گئے تھے اور ٹائم ضائع کیے بغیر انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیے تھے۔ لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ F-35 ہی کی وجہ سے عرب ممالک پر پریشر پڑا تھا، جس نے آگے چل کر ڈیل آف دا سینچری کی بنیاد رکھی تھی۔ لیکن خطے میں ڈرامائی تبدیلی اس وقت آئی جب رشین صدر پیوٹن میدان میں آئے اور انہوں نے سعودی عرب سے کہا کہ ہمارے S-400 لے لو، یہ میزائلوں کے ساتھ ساتھ F-35 کو بھی اڑا کر رکھ دیں گے۔ جبکہ اب تک دنیا بھر کے ڈیفنس حلقوں میں یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ آیا S-400 F-35 کو ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں یا نہیں، جبکہ امریکہ کو خدشہ ہے کہ اگر S-400 نے ان کے اسٹیلتھ طیاروں کو ڈیٹیکٹ کر لیا تو اس کی مارکیٹ گر جائے گی اور امریکہ کے بلینز آف ڈالر کے یہ طیارے کوئی نہیں خریدے گا۔ جبکہ ترکی نے بھی امریکہ کی مخالفت کے باوجود S-400 رشیا سے خریدا تھا، کیونکہ ماضی میں جن فوجیوں نے اردگان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی اس میں امریکہ کے F-16 طیارے استعمال ہوئے تھے۔ ترکی کا کہنا تھا کہ اگر ان کے پاس S-400 نظام ہوتا تو ہم بآسانی F-16 طیاروں کو گرا سکتے تھے، اس لیے وہ S-400 خریدنے پر مجبور ہوئے جو کہ ترکی کے دارالحکومت میں تعینات کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ ترکی نے امریکہ سے F-35 طیارے خریدنے کا بھی معاہدہ کر رکھا تھا، اس لیے امریکہ نے شرط لگائی کہ اگر ترکی نے رشین سسٹم خریدے تو ہم F-35 کا معاہدہ منسوخ کر سکتے ہیں۔ لیکن ترکی نے امریکہ کی مخالفت کے باوجود یہ سسٹم خرید لیا، جس کے بعد امریکہ نے F-35 کا معاہدہ بھی منسوخ کر دیا۔ امریکہ کا موقف ہے کہ اگر ترکی کو F-35 دیے گئے
तो तुर्की इन तैयारों को S-400 पर टेस्ट करेगा और पता चलाने की कोशिश करेगा कि आया रशियन सिस्टम F-35 तैयारे को डिटेक्ट करता है या नहीं, और ऐसी सूरत में अमेरिकी तैयारे की खुफिया सलाहियत एक्सपोज हो सकती है और इसकी खामी से फायदा उठाकर रशिया अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकता है। जबकि हाल ही में अमेरिका ने नया पता फेंकते हुए कहा कि वो हमसे $2.5 बिलियन ले लें और रशियन सिस्टम हमारे हवाले कर दे, लेकिन रशिया ने तुर्की को मना कर दिया है कि हमारी इजाजत के बगैर वो अमेरिका को हमारा सिस्टम फरोख्त नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका उसकी पोशीदा सलाहियतों का पता चलाने और अपने F-35 को अपग्रेड करने की कोशिश करेगा। जबकि फ्रांस के साथ तुर्की के ताल्लुकात भी कशीदा होते जा रहे हैं और गुज़श्ता दिनों मेडिटेरियन सी में फ्रांस के बहरी जहाज ने लीबिया की तरफ जाने वाले बहरी जहाज़ों को रोककर तलाशी ली ताकि चेक किया जाए कि असला तो नहीं लेकर जाया जा रहा, जिस पर तुर्की के जहाज हरकत में आ गए और मज़कूरा बहरी जहाज को छुड़वाने की कोशिश की। फ्रांस का कहना था कि तुर्की के जंगी जहाज़ों ने हमारे जहाज़ों पर हमला किया था और एहतजाजन फ्रांस ने नेटो ममालिक के नेवल ऑपरेशन से निकलने का ऐलान किया है। जबकि यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो लीबिया के साथ समंदरी मुआहदा करके यूरोपीय ममालिक का रास्ता ब्लॉक करना चाहता है। इसी तरह साइप्रस में गैस और तेल निकालने पर भी कशीदगी चल रही है। ऐसी सूरत हाल में तुर्की हर हाल में S-400 पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि अगरचे उसे F-35 पर अब तक ट्राई नहीं किया गया, लेकिन उसका खौफ जो अमेरिका, नेटो और इसराइल के जहनों पर सवार है वही उसका बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है। और तुर्की की नेटो और अमेरिका के साथ जितनी कशीदगी बढ़ रही है उतना ही तुर्की चाइना और पाकिस्तान के करीब आता जा रहा है।